بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. رواہ البخاری۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی اس روایت میں اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بہت زیادہ روایات کیوں ہیں اور میں ان کو پے در پہ بیان کیسے کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ زیادہ روایات تو اس لیے کہ مہاجرین کی جماعت چونکہ تجارت کرتی تھی تو وہ بازار میں مصروف رہتے تھے، انصار کی جماعت وہ چونکہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے تو وہ وہاں مصروف رہتے تھے۔ وَكُنْتُ امْرًا مِسْكِينًا، میں مسکین آدمی تھا۔ الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، میں پیٹ بھر کھانے کے ساتھ حضور کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، حضور کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، میں اس وقت حاضر ہوتا تھا جب وہ غائب ہوتے تھے، یعنی موجود نہیں ہوتے تھے، اور میں یاد کر لیتا تھا جب وہ بھول جاتے تھے۔ اور اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک معجزہ اور حضور کی دعا ہے جو آج روایت میں ہم نے پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص اپنی چادر نیچے بچھا دے اور میں کچھ کلام پڑھ رہا ہوں، یہ کلام جب میں مکمل کر لوں پھر وہ اپنی چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لے گا تو پھر کبھی بھی میرا کہا ہوا وہ نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر بچھا دی اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چادر نہیں تھی، یعنی اس قدر حالات کمزور تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، پھر اس کے بعد وہ چادر میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لی۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کی برکت سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ کبھی بھی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی جملہ اس کے بعد نہیں بھولا۔ تو بھئی کثرت روایات اس لیے کہ وہ ہر وقت حضور کی خدمت میں ہی رہتے تھے، اور یہ روایات کو بیان کرنا اور ان کو یاد روایات اس لیے رہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم علم نبوی کے لیے، شریعت کے علم کے لیے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے دین سیکھیں، علم نبوی سیکھیں۔ اس کے لیے ان کو مساجد کی، مدارس کی پاکیزہ چٹائیوں پہ بٹھائیں تاکہ ہمارے بچے علم دین حاصل کریں، اور کل کلاں کو جب ہمارے جنازے اٹھیں تو کم از کم ہمارے بچے اس لائق اور اہل ہوں کہ وہ ہمارے نماز جنازہ پڑھا سکیں، نہ تو کم از کم یہ ہے کہ وہ جنازے کی دعا تو ہمارے نماز جنازہ کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ سکیں۔ یہ سب کچھ علم دین حاصل کرنے سے ہوگا اور اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے سے ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔